السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا بلاگ میں شروع کر رہی ہوں رات سے۔ تو یہ رات کا ٹائم ہے اور میں جو ہے نا ڈیپ کلیننگ میں لگی ہوئی تھی۔ کافی دنوں سے میں بلاگ نہیں بنا پائی کیونکہ میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ چلو آج جو ہے نا میں انشاءاللہ بنا کے ہی رہوں گی۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کمرے میں میں کافی دنوں کے بعد جو ہے نا بس اس طرح یہ تھا کہ کپڑے وغیرہ دھلتے رہے ہیں لیکن سنبھالنے کا میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ اور اس کی مین وجہ یہ بھی تھی کہ میری جو ساس امی ہیں تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو بس وہ تو پورا مہینہ کہہ لیں کہ میں نے بالکل بھی جو ہے نا اس طریقے سے صفائی وغیرہ نہیں کی۔ ایک تو سخت سردی، بارشیں، دن چھوٹے، کافی مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پر جب یہ اتنی سخت سردی پڑ جاتی ہے تو پھر اس میں تو ایک ہی کمرے میں ہم لوگ رہے ہیں سارے، تو بس اس کمرے میں اتنا کوئی آتا جاتا نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں نے اس کو بس چھوڑا ہوا تھا۔ بس یہ تھا کہ آگے کسی جھاڑو میں لگا دیتی تھی، لیکن نہیں، تو یہ میری ڈریسنگ کا کیا حال بنا، یہاں پہ کوئی چیز رکھی ہے کسی نے، تو پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، کسی بچے نے یا کسی سے کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر پتہ نہیں کیا گرایا ہے۔ میں اس کو اب دیکھوں گی، مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ یہاں پہ نا ایک سفید کلر کا نا داغ سا پڑا ہوا ہے، تو اس کو کس طریقے سے میں صاف کروں۔ تو کافی دنوں سے میں بس کوشش میں ہی لگی ہوئی تھی، لیکن دن کے ٹائم نا کوئی آنا جانا بھی مطلب لگا ہوا ہے کافی، تو میں نے کہا کہ چلو اب جو ہے نا رات کے ٹائم ہی نا کروں گی تو تب ہی ہوگا۔ یہ دروازوں کے پیچھے دھول اور بہت کچھ ہے، تو یہ تھا کہ یہ کمرہ جو ہے نا یہاں پہ میں نے کپڑوں والی الماری رکھی ہوئی ہے، ایک صوفہ ہے اور ایک سنگل بیڈ میرا پڑا ہوا ہے، اور یہ جو ڈریسنگ ہے تو اس کی بیڈ کے ساتھ رکھنے کی بالکل بھی جگہ نہیں تھی، تو میں نے پھر یہاں پہ اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو پھر کیونکہ ہیٹر وغیرہ لگاتے ہیں تو میں نے بیڈ روم میں جو ہے نا بچے ہیں چھوٹے ہیں، تو بس ایک ہی کمرے میں ہم لوگ جو ہے نا سردیاں جب ہوتی ہیں سخت تو پھر ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کمرہ جو ہے نا زیادہ مطلب ایک ہی کمرے سے صفائی بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے اور ایک کمرہ جو ہے نا صاف رہتا ہے۔ اس کو میں نے صاف ہی رکھا ہوا تھا، لیکن آنا جانا بہت لگا رہا ہے گھر میں، اور دوسرا یہ کہ بس یہ جو گیس کا مسئلہ بہت زیادہ تھا، سردیاں تھیں بہت سخت اور بارشیں، اور اس دفعہ تو بالکل ریکارڈ ٹوٹے ہے سردی کا، تو پھر اس وجہ سے نا میں نے یہ چھوڑا ہوا تھا نا، نے ہو ہی نہیں سکا، وقت ہی نہیں مل پایا، تو ابھی میں نے کہا چلو آگے رمضان بھی آ جائے گا، تو ابھی یہ رات کو میں نے کر لی تھی صفائی، میں آپ کو دکھاؤں گی پھر انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے نا صبح کا ٹائم ہے، میں نے ناشتہ وغیرہ دیا ہے بچوں کو، کیونکہ جلدی میں کیونکہ میں نے یہ جو آ جاتے ہیں بچے چھوٹے پڑھنے والے، تو ان کو بھی میں نے پڑھانا ہوتا ہے، تو ابھی یہ 10 بجے آ جاتے ہیں صبح، تو میں نے ناشتے وغیرہ کی ویڈیو بالکل بھی نہیں بنائی، تو وقت ہی نہیں تھا، کیونکہ جلدی میں کام ختم کرنے ہوتے ہیں، تو پورا دن جو ہوتا ہے نا مصروفیت کا ہی ہوتا ہے، یہی کہہ لیں، مطلب بالکل بھی وقت نہیں ہوتا۔ کچھ بچے لے لیتے ہیں وقت، اور مطلب کچھ ان کے ساتھ لگانا پڑتا ہے، اور کچھ گھر کے ساتھ، اور کچھ باہر والا کوئی نہ کوئی بندہ آ جائے تو اس کے ساتھ، تو کچھ یہ ہے نا کہ سبق وغیرہ پڑھتے ہیں بچے، تو ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اچھی ہے زندگی گزر رہی ہے، کہ چلیں فالتو فضول وقت نہیں گزر رہا نا۔ اگر انسان فالتو ایسے ہی ویلا جس کو کہہ دیں بیٹھا ہو، یا پھر اس کو کوئی کام کرنے کا نہ ہو، تو وہ پھر اچھی بات نہیں ہے نا۔ تو چلیے ہم گھر کے کام کرتے ہوئے تھک تو جاتے ہیں، لیکن گھر کے کام کرنے کے ساتھ اگر ہم لوگ مطلب وہی بات ہے کہ ذکر وغیرہ کرتے رہیں ساتھ تو پھر الحمدللہ کام بھی ہو جاتے ہیں، اور وقت گزرنے کا پھر پتہ نہیں چلتا، اور یہی کام ہمارے لیے جو ہے نا گھر کے جو ہوتے ہیں، تو اس کے بغیر تو ہاؤس وائف تو بالکل بھی جو ہے نا ان کاموں سے نکل ہی نہیں سکتی، اور خاص طور پر جب چھوٹے بچے ہوں، گود والے ہوں، اگر بڑے بھی ہوں تب بھی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ ماں نے ہی پوری کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ماں نہیں کرے گی تو کون کرے گا پھر۔ تو ابھی میں یہ بس سبق ہی پڑھا رہی تھی ساتھ، تو چھوٹی بیٹی میری جو ہے وہ کھیل رہی تھی کھلونوں کے ساتھ، تو چلیں اسی طرح دنیا کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، یہ تو چلتے ہی رہیں گے۔ تو ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ چھوٹا گوشت پڑا ہوا ہے، تو اس کی جو ہے نا کافی میں تھک گئی ہوں اور تھکاوٹ ہے بہت زیادہ، تو میں نے کہا چلو یخنی بنا لیتی ہوں۔ تو یخنی بنا کے نا، تو یہ ہے کہ یہ یخنی ویسے
پینے تو نہیں ہوتی، اچھی نہیں لگتی، لیکن میں نے کہا کہ چلو بنا لیتی ہوں، کیونکہ گوشت جو ہے نا وہ کسی نے کھانا نہیں ہے، ویسے ابلا ہوا جو ہوتا ہے، ویسے بھنا ہوا تو کھا ہی لیتے، لیکن مجھے نہیں اچھا لگتا کچھ چھوٹا گوشت، ہر ایک اپنی ہوتی ہے پسند ہوتی ہے، تو بچوں کو بھی جو ہے نا جو بڑا گوشت ہے وہی اچھا لگتا ہے، مرغی، تو اس وجہ سے میں جو ہے نا میں نے سوچا، میں نے کہا چلو اس کی نا یخنی بنا لیتی ہوں، اور ساتھ میں گوشت جو ہوگا تو اس کو میں نا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ضائع ہی ہو جائیں گی، کیونکہ یخنی میں اگر میں بناؤں بھی تو اس میں اگر بوٹیاں وغیرہ ہوں تو ویسے تو بچے تو پیتے ہی نہیں ہیں نا، یخنی پیتے ہیں، اگر زبردستی ان کو بندہ دے بھی تو تب بھی جو ہے نا بوٹیاں نکالتے ہیں، بوٹیاں نہیں کھانی انہوں نے، تو میں نے کہا چلو چاولوں میں ڈال دیتی ہوں، پلاؤ بنا لیتے ہیں۔ تو وائٹ والا پلاؤ مجھے اچھا لگتا ہے، پسند ہے، مطلب دوسرا اتنا زیادہ نا پیاز بندہ براؤن نہ کرے، ذائقہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کلر مجھے نا وائٹ اچھا لگتا ہے، پلاؤ کا کلر، تو براؤن بھی بناتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ جو پسند ہے، خاص طور پر اگر مٹر چاول ہوں تو مٹر پلاؤ تو وہ بھی مجھے وائٹ کلر میں ہی اچھا لگتا ہے، بس یہ کہ ذائقہ اندر سے نا اچھا ہونا چاہیے، پرفیکٹ ذائقہ ہو، ہر چیز پوری ہو، مناسب ہو، مطلب بہت زیادہ مسالے نہ ہوں، ایسی چیز نا بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں، اگر تیز مسالے ہوں تو بچے بس 2 نوالے کھاتے ہیں اور بس چھوڑ دیتے ہیں کہ مرچیں ہیں، یا پھر بار بار پانی مانگتے ہیں، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے نا کم مسالے یوز کرے۔ تو چلیں جی، دعا بھی جو ہے نا جو میں نے آپ کو بتائی تھی پہلے بھی، تو انشاءاللہ میں ہر ویڈیو میں شیئر کر دوں گی، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی پچھلی میری ویڈیوز نہیں دیکھ پاتا، تو نہیں، اگر کوئی بھی میری ویڈیو ہاتھ لگے کسی کی تو چلیں فائدہ ہو جائے۔ تو ویسے تو جو ہے نا کنٹینٹ بنانا پڑتا ہے، مطلب سوچنا پڑتا ہے، ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ چلو میں ویڈیو تو بنا رہی ہوں، لیکن جو دیکھنے والے ہوگا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا ویڈیو دیکھنے سے، تو یہ چیز بھی سوچنی چاہیے نا، تو اس وجہ سے پھر میں بس سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری جو ویڈیو دیکھے تو اس کو کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملے، مطلب کچھ فائدہ ہو، ایسی چیز جو اس کو پہلے سے علم میں نہیں تھی تو ویڈیو دیکھنے سے جو ہے نا اس کے علم میں آ جائے۔ تو چلیں، اللہ المصور الودود، تو یہ وظیفہ جو ہے نا یہ انسان کھانا بناتے ہوئے پڑھے تو کھانا بہت اچھا بنتا ہے، ذائقہ دار بنتا ہے۔ تو یہاں پہ نا میں نے گوشت بھی ڈال دیا اس کے اندر، تو تھوڑی سی یخنی ڈالوں گی میں، طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی تو بہت زیادہ اگر بناؤں سوپ وغیرہ تو وہ تو پھر بچوں نے بھی نہیں پینا اور ہسبینڈ بھی کم ہی پیتے ہیں، تو یہ ہے کہ بہت اچھا طریقہ ہے، اگر چھوٹے گوشت کی جو یخنی ہوتی ہے نا تو یہ نا بخار وغیرہ اگر ہو یا گلے خراب ہوں یا کچھ بھی، تو یہ بہت بیسٹ رہتی ہے نا، مطلب دوائیاں لینے سے بہتر ہے کہ انسان یہ جو گھر کی چیزیں ہیں، یخنی ہے، سوپ، یہ چیزیں بندہ استعمال کرے تو یہ زیادہ ٹھیک رہتی ہیں۔ تو ابھی چلے میں بنا لوں گی یہ پلاؤ، اور کوکر میں بنا رہی ہوں کیونکہ اس میں نا ذرا یہ ہے کہ دم صحیح لگتا ہے، اور کپڑا وغیرہ نہیں رکھنا، دیگچے وغیرہ میں بناؤ تو پتیلے میں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کپڑا رکھ کے اوپر پہ میں لنگری جو ہوتی ہے جس میں لہسن وغیرہ کوٹتے ہیں تو وہ رکھتی ہوں، تو پھر تب جا کے نا اس کو صحیح دم لگتا ہے، یہ توے کے اوپر رکھنا پڑتا ہے، تو یہ کوکر میں نا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چلیں اوپر سے سیٹی وغیرہ بھی بندہ لگا دیتا ہے، تو یہ کہ دم وغیرہ اچھا بننے لگتا ہے اس کو، اور چاول بھی جو ہوتے ہیں نا وہ نکھر کے بنتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، چلیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، اور جو ہے نا دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔